الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی۔ سامعین محتشم، سب سے پہلے تو میں انجمن طلبہ اسلام صوبہ پنجاب جنوبی کے دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں یہ اصلاحی تبلیغی سلسلہ شروع کیا۔ تمام ذمہ داران اور تمام عہدیداران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وقت کی ضرورت ہے کہ موجودہ حالات میں جدید ذرائع کو استعمال کر کے اپنے پیغام کو عام کیا جائے، اپنے مشن کو عام کیا جائے، تو اس کی جتنی تحسین کی جائے یہ کم ہے۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید اور فلسفہ حیات۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ انجمن طلبہ اسلام گہوارہ تربیت ہے اور انجمن طلبہ اسلام سے ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ حاصل کیا، تو یہ موضوع جو ہے اپنی مناسبت کے اعتبار سے اور اپنی جامعیت کے اعتبار سے بہت موضوع ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان، ذمہ داران اور عوام اہل سنت سے اس موضوع پہ ضرور گفتگو کی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید مشعل راہ ہے، مینارہ نور ہے، فلاح و خیر کا تغرہ ہے، اور قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ ہمیں اپنے زندگی کے شب و روز کیسے گزارنے ہیں، اپنے معمولات کیسے چلانے ہیں، اپنے معاشرے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ہر طرح کی کامل رہنمائی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ رب تعالیٰ کے کلام میں کوئی کمی، کجی، کوتاہی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں نے جو موضوع میرے ذمہ لگایا قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اور فلسفہ زندگی، فلسفہ حیات کے حوالے سے، تو میں نے اس سلسلہ میں قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں ہم ایک طرف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کے شروع میں حروف مقطعات ذکر کر دیے گئے، الف لام میم، جن کے معنی میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، اللہ پاک جانتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے معنی جانتے ہیں، اس لیے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ
कुरान सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जानना ये तो ज़रूरी है। और कुरान के सबसे पहले मुखातिब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये मकाम और मर्तबा और मनसब और शान है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला अपने बंदों से क्या चाहते हैं, मनशा एज़दी क्या है, रब ताला अपने बंदों से क्या मुतालबा फरमाना चाहते हैं, सबसे पहले ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो। ये हजूर की शान है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में ही परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है खालकल इंसान अल्लमहुल बयान, कि जिसने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की तालीम दी, इंसान कामिल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, और कुरान का बयान, कुरान की तफसीर ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने खुद सिखा दी। इसलिए कुरान जो है, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकसूद क्या है, मनशाइज़ी क्या है, ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। आपका जानना ज़रूरी है। तो यहाँ हजूर ज़ियाउल उम्मत मुफस्सिर कुरान मुफक्किर इस्लाम नबाज़ अस गौसे ज़मा हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी शुरा फाक तफसीर ज़ियाउल कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि हरूफ मुक़त्ताआत के मानी अल्लाह पाक जानता है या उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। सवाल ये है कि फिर इसमें आपकी और मेरी हिदायत का कौन सा सामान पोशीदा है। तो ये जानने के लिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद का हर हर्फ जो है उसमें हिदायत है, हर सतर में हिदायत है, हर पारा में हिदायत है, तो फिर इसमें हिदायत का सामान ये है कि गोया कुरान मजीद फुरकान हमीद का जो भी मुतालिया करना चाहे, तिलावत की सादत हासिल करना चाहे, जो तर्जमा लिखना चाहे, जो तर्जमा बयान करना चाहे, जो तफसीर लिखना चाहे, जो तफसीर बयान करना चाहे, जो तफसीर पढ़ाना चाहे, पढ़ना चाहे, सबके ज़हनों में ये बात शुरू से ही बैठ जाए कि अगरचे कुरान की तफसीर की कई जिल्दें लिख ले, कुरान के जो है तफसीर कई जिल्दों के अंदर वो तहरीर कर दे, लेकिन उसके ज़हनों में ये बात बैठ जाए कि मैं तो अलिफ लाम मीम के मानी ही नहीं जानता, या जानता है तो खुदा जानता है या उसका मुस्तफ़ा जानता है। गोया कुरान पढ़ने वाला, इसमें हिदायत और हिकमत का ये सामान मौजूद है। गोया कुरान पढ़ने वाला सबसे पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के सामने अपने घुटने टेक दे, अपने इल्म के इज्ज़ का एतराफ़ करे, और इंसान ये बात ज़हन नशीन कर ले कि मैं जितना ही आलिम मुफस्सिर मुहद्दिस फ़कीह बन जाऊं, लेकिन मैं तो अलिफ लाम मीम के मानी नहीं जानता। कुरान तो एक गहरा समुंदर है कि जिसके अंदर जितनी कोई गोता ज़नी कर ले, कोई उसकी गहराई को नहीं पहुंच सकता। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, तो एक तो ये चीज़ कि अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्ताआत हैं, और इनमें भी हिदायत का ये सामान मौजूद है। और कुरान ने शुरू से ही मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाम पिला दिए, शुरू से ये बात बता दी कि कुरान के साथ साथ साहिब कुरान का जो मकाम और मर्तबा है उसकी अजमत दिलों में हो, तभी कुरान पाक आगे अपना फैज़ देगा। फिर फरमाया ज़ालिकल किताब, ज़ालिका ये इसमें इशारा बईद है, और कुरान मजीद पढ़ने वाले के करीब होता है, उसके सामने होता है, करीब होता है, लेकिन ज़ालिका इसमें इशारा बईद है। तो ऐसा अंदाज क्यों अपनाया गया। यहाँ भी हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं तफसीर ज़ियाउल कुरान में कि अगरचे कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने वाले के तो करीब होता है, लेकिन अपनी अजमत, अपनी शान, अपने मकाम और मर्तबा के लिहाज से कुरान पाक पढ़ने वाले के ज़हन से बहुत दूर होता है कि एक इंसानी अकल चाहे भी तो कुरान पाक की अजमतों को नहीं पहुंच सकती। इंसान जितने अपनी अकल के घोड़े दौड़ा ले और इल्म और मकाम मर्तबा के अंदर जितना आगे चला जाए, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद की अजमत व शान का अहाता नहीं कर सकता, कुरान पाक की अजमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो इसलिए शाज़मा ज़ालिकल किताबो, ये वो बुलंद रुतबा किताब है, ये वो अजीम व शान किताब है कि ला रैब फी, जिसमें शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ फिर
زور دینا چاہتا ہوں. ذالک الکتاب، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، یہ وہ عظیم و شان کتاب ہے. یہاں مسلمان کو ٹھہرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو کتاب عطا فرمائی، جو رب تعالیٰ کا کلام ہے، وہ تو عظیم و شان ہے، وہ بلند رتبہ ہے. آج اس کتاب کے پڑھنے والے وہ مظلوم کیوں بنتے جا رہے ہیں، وہ مقہور کیوں ہوتے جا رہے ہیں، ان کی تذلیل کیوں ہو رہی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیوں نہیں، ان کی عزت نفس کیوں نہیں، جبکہ قرآن تو بلند رتبہ کتاب ہے، عظیم و شان کتاب ہے. تو پھر چاہیے یہ کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرنے والے ہیں، جو قرآن مجید کے ماننے والے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے میں ایک اور واضح کر دوں. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ میں پڑھ رہا تھا کہ قرآن مجید کا صرف سمجھنا ضروری ہے، سمجھنے کے بغیر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بات بھی غلط ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سر العزیز کے ملفوظات شریف میں نے پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا زیارت کرنا اور دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. قرآن مجید کا حفظ کرنا، ناظرے پڑھنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے. لیکن فہم قرآن جو ہے، قرآن سیکھنا سکھانا، یہ سب سے بہترین عمل ہے. قرآن کے اوپر عمل کرنا یہ سب سے بلند ترین چیز ہے. تو اس وجہ سے میں ایک تو یہ واضح کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی ثواب، اور اس پر عمل کرنا یہ تو اور زیادہ اعلیٰ بات ہے. پھر دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، اور میم بھی ایک حرف ہے. اور اگر اس طرح 3 یہ حروف الف لام میم کے پڑھنے پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں تو پورا قرآن پاک پڑھنے پہ کتنا اجر اور ثواب ہوگا. تو یہ انسان اس کا اندازہ لگائے. اچھا، جو اتنی بلند رتبہ کتاب ہے، جس کا دیکھنا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، جس کا تلاوت کرنا ثواب، جس کا سننا ثواب، تو پھر اس پر عمل کرنے سے انسان عظمت کی کن بلندیوں کو پہنچے گا، اس کا انسان اندازہ لگا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود پھر وہی سوال ہے کہ انسان پڑھنے والا، اس کے باوجود انسان آج مسلمان جو ہے وہ تذلیل اس کی کیوں ہو رہی ہے، اس کی عزت نفس کیوں مجروح ہے. پوری دنیا کے نقشے کے اندر آپ دیکھیں، مسلمان ممالک کے اوپر کون سی افتاد ہے جو نہیں پڑھ رہی. کشمیر دیکھیں، فلسطین دیکھیں، ساری دنیا دیکھیں. تو یہاں میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یاد کرنا چاہتا ہوں. حضرت اقبال، انجمن طلبہ اسلام کے اندر حضرت اقبال کی اہمیت اور بابائے قوم کی اہمیت کا اندازہ کون نہیں لگا سکتا. حضرت اقبال جو ہیں یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت ضیاء الامت جسٹس پی کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابر رحمت برسے اور خوب دل کھول کر برسے اس جگہ پر جہاں خضر امت استراحت فرمائے. حضرت خضر علیہ السلام آج کل کون سی ڈیوٹی دے رہے ہیں کہ اگر کوئی راستہ بھول جائے اور آواز لگائے کہ اللہ کے بندو مجھے راہ دکھاؤ، تو حضرت خضر علیہ السلام اس امت کے اندر اب بطور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی یہ ڈیوٹی اور فریضہ سر انجام دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو راستہ بتا دیتے ہیں، بھولے ہوئوں کو راہ دکھاتے ہیں. تو حضرت ضیاء الامت نے بھی خضر امت کی اصطلاح یہاں حضرت اقبال کے لیے ذکر کر کے گویا یہ بتایا کہ فیلسوف اسلام، مفکر اسلام، قلندر لاہوری حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھٹکی امت کو جو ہے وہ راہ دکھلانے والے ہیں. وہ حضرت اقبال جو ہیں ان کو صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے خط لکھا. صوفی صاحب نے لکھا کہ حضرت اقبال ذرا بتاؤ آج مسلمان جو ہیں ان کی حالت ایسی کیوں ہے. قرآن پاک جیسی کتاب ان کے پاس ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرسلین کے اوپر یہ ایمان رکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ پاک ان کے ساتھ ہے، لیکن پھر یہ صورتحال ایسی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے خط کے جواب میں صوفی صاحب کو لکھا کہ صوفی صاحب مسلمانوں کا اب مسئلہ یہ نہیں رہا کہ مسلمان اب جو ہے وربلی، مسلمان جو ہے دلائل کے ذریعے دنیا کو یہ بتائیں کہ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہیں. یہ اب مسلمانوں کا مسئلہ نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تو اپنی حقیقت خود بنوا چکا ہے. 14 صدیاں گزر گئی ہیں،
آج تک کوئی قرآن پاک کے اندر جو ہے عیب نہیں نکال سکا، کوئی نقص نہیں نکال سکا۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ اپنی حقیقت کو تسلیم کروا چکا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ایک ایسا گاؤں تیار کریں کہ جو قرآن پاک پر عمل کرنے والے لوگوں کا گاؤں ہو، اور اس میں رہنے والے لوگ ایسے لوگ ہوں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہوں، اور دنیا کو ہم یہ دکھا سکیں کہ جو انسانوں کی خوبصورتیاں، جو انسانوں کے اعلیٰ اخلاق، جو ایک انسان کی خوبصورت زندگی کے گوشے قرآن مجید فرقان حمید نے بتائے ہیں، یا جو اسلامی زندگی کا فلسفہ قرآن نے بتایا ہے، یا جو ایک انسان کامل کی خوبیاں قرآن نے بتائی ہیں، وہ ہمارے یہ لوگ موجود ہیں۔ ان کو آپ دیکھیں، ان میں کیا آپ کو قرآن کی جھلک نظر آتی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید پر کیا یہ عمل پیرا نہیں ہے؟ ایسے لوگ تیار کرنا یہ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی ہم مسلمان ایسے افراد تیار کرنا شروع کر دیں اور خود اس بات پر عمل پیرا ہو جائیں کہ ہم نے لوگوں کے سامنے یہ دکھانا ہے عملی طور پر قرآن کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کر کے، اپنے 5-6 فٹ کے جسم کے اوپر جو ہے پوری طرح نافذ کر کے ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ قرآن کی عظمتیں ہیں، یہ قرآن کی برکتیں ہیں، یہ قرآن کی روحانیت ہے، یہ قرآن کے فوائد ہیں، پھر دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ پھر لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اس زندگی کو دیکھیں کہ یہ کون سی زندگی ہے۔ لیکن یہاں صورتحال جو ہے وہ مختلف ہے۔ ہم قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے اس طرح تیار نہیں، اپنی زندگیوں کو قرآن کے سانچے میں اس طرح ڈھال نہیں رہے، اور یہی صورتحال پھر جو ہے اس سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اگر ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں تو پھر قطعاً ذلت و رسوائی ہمارا مقدر نہ بنے، کیونکہ قرآن عظمتوں والی کتاب ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس سے دل لگاتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کا احترام کرتا ہے، جو اس سے عقیدت کرتا ہے، جو اس کے نور سے اپنے سینے کو منور کرتا ہے، اور جو اپنے قلوب و اذہان کے اندر اس کی روشنی کو بٹھا لیتا ہے، تو پھر وہ عظمتوں کے بلند مقام پر فیض ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ہندو آتا تھا، وہ آ کر بیٹھتا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ تو حضرت کو باوجود اس کے کہ معلوم تھا یہ ہندو ہے، لیکن حضرت بایزید بسطامی نے کبھی جو ہے وہ اس ہندو کو نکالا نہیں کہ نکل جا یہاں سے۔ اور یا اللہ صوفیاء کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ لوگوں پہ سختی کریں، لوگوں پہ جبر کریں، وہ پہلے محبت کرتے ہیں۔ یہ انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ پہلے اپنی محبت کے جال میں دوستوں کو لے آئیں، محبت کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، پھر اپنے عمل سے اپنا پیغام ان کو دیتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے بھی یہی کیا۔ وہ ہندو آتا تھا، شیخ نے کبھی اس کو برا نہیں کہا، مجلس سے دور نہیں کیا، اور کبھی اس سے نفرت نہیں کی۔ لیکن جو ارد گرد تھے، خلفاء تھے، مریدین تھے، ان سے رہا نہ گیا۔ ایک دن انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت آپ شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اتنی بلند پایہ ہستی ہیں، لیکن اتنے دنوں سے آتے ہیں، عقیدت احترام بھی کرتے ہو، تو تم شیخ کے پاس جو ہے آنے کے باوجود مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ جب یہ بات جو ہے مریدین نے اور لوگوں نے اس ہندو سے کہی تو اس ہندو نے کہا، ہاں بات تمہاری ٹھیک ہے، سوچتا تو میں بھی ہوں کہ میں شیخ سے اتنی محبت کرتا ہوں تو شیخ کے دین سے بھی محبت کروں اور کلمہ بھی پڑھ لوں، لیکن پھر مجھے ایک مسئلہ درپیش آتا ہے کہ جب میں تنہائی میں جاتا ہوں اور میں غور کرتا ہوں کہ اگر مسلمان بننا ہے حضرت بایزید بسطامی جیسا تو وہ بہت بلند معیار ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ایسا مسلمان بن پاؤں، اور اگر مسلمان بننا ہے آپ جیسا، جیسے آپ سب لوگ ہیں کہ آپ مسلمان بھی ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، آپ مسلمان بھی ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی کر لیتے ہیں، آپ مسلمان بھی ہیں، دوسروں کو ستاتے بھی ہیں، آپ مسلمان بھی ہیں اور مال نحق بھی کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کر یہ سارے کام کرتے ہیں، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ پھر اس سے تو میں ہندو ہی بھلا صحیح۔ تو میں اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن اس دور میں ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم صرف اس کو پڑھتے ہی نہ رہیں ثواب کی خاطر، بلکہ اب اس کو اپنانے کی کوشش کریں، قرآن کے احکامات جو ہیں ان کو اپنی زندگی پر نافذ کریں۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک مرتبہ ایک جگہ پہ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن مشکلات نہیں ختم ہوتی۔
گھر سے مصائب نہیں نکلتے، بیماریاں اور تکلیفیں نہیں دور ہوتی، تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا ہم قرآن کو اتنا موقع ہی کب دیتے ہیں کہ وہ اپنی اثر افرینی دکھا سکے. ہم اپنے گھر میں قرآن کا نفاذ اس طرح کب کرتے ہیں کہ اس کی برکات بھی ظاہر ہو سکیں اور اس کی برکات کا نزول بھی ہو سکے. تو یہ میں اس لیے یہ بات اسپیشلی طور پر کہہ رہا ہوں کہ آج ایک ڈیبیٹ یہ بھی چل رہی ہے کہ کدھر ہیں وہ لوگ جو دعا کریں اور معاملہ حل ہو جائے. میرے دوستو دو چیزیں ہیں. ایک دیکھیں کہ دوا بھی سنت ہے اور دعا بھی سنت ہے. دوا میں بھی شفا اللہ پاک نے رکھی ہے، مؤثر حقیقی اللہ پاک کی ذات ہے. گولی ویکسین ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ اللہ پاک اس میں شفا نہ رکھ دے. اور اسی طرح دعا کے اندر بھی جو مؤثر حقیقی ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے. دعا کرنے والا کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے دعا کر دی اب ایسا ہو جائے گا. نہیں، دعا تو کی، اب اللہ پاک کے ذات کے اوپر ہے کہ اس دعا میں اثر ڈال دے، تاثیر ڈال دے. جیسا کہ ویکسین کے اندر بھی ہوگی. تو آج اگر ویکسین بن جائے تو کیا وہ ویکسین خدا بن گئی ہے یا وہ مؤثر حقیقی ہے؟ قطعاً نہیں. اس ویکسین میں بھی شفا اللہ پاک نے رکھنی ہے اور ان ذہنوں اور دماغوں میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالنی ہے کہ تم یہ اجزاء جو ہیں ان کو اکٹھا کرو اور ان کی ویکسین بناؤ اور وہ تاثیر دکھا دے گی. اسی طرح دعا والے معاملے میں بھی اللہ پاک لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم ان الفاظ سے مجھ سے مانگو پھر میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. مؤثر حقیقی ہر دو جگہ پر، دعا میں بھی اور دوا میں بھی اللہ پاک کی ذات ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی شفا ہے، قرآن میں بھی شفا ہے، شفائے جسمانی بھی، شفائے روحانی بھی. قرآن ہمارے جسم کی اصلاح کا بندوبست بھی کرتا ہے، شفا دیتا ہے. قرآن ہماری روح کے لیے بھی بیس شفا ہے، بیس رحمت ہے اور بیس برکت ہے. تزکیہ کا عمل قرآن سے ہوتا ہے، تصفیہ کا عمل قرآن سے ہوتا ہے، اصلاح باطن قرآن سے ہوتی ہے، اصلاح جسم قرآن سے ہوتی ہے. اور قرآن پاک کا دعویٰ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے. میں غامدی صاحب کا ایک دن سن رہا تھا کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن میں شفا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا نہیں، یہ بس اگر کسی کو ہو گئی ہے تو بس یہ ایک ایسے ہی تجربہ ہی ہوگا ورنہ ایسی بات نہیں. میں حیران ہوا کہ دنیا میں ایسا کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی آج موجود ہے جو اتنی ڈٹھائی کے ساتھ جو ہے قرآن کے دعوے کو رد کر رہا ہو اور اپنی عقل اور اپنی بات کو اور تفسیر بے رائے کر کے جو ہے وہ ایمان سے دور ہو رہا ہو. یہ حیران کن بات تھی میرے لیے. لیکن قرآن میں شفا ہے، قرآن میں رحمت ہے، قرآن میں برکت ہے اور قرآن اپنا اثر دکھاتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کے اوپر کما حقو عمل کیے جائے، اس کے سارے تقاضے پورے کیے جائیں، پھر یہ اپنا اثر دکھاتا ہے، پھر اپنا یہ فیض دکھاتا ہے. تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے. یہاں میں ایک آخری اس حوالے سے بات عرض کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا کہ دیگر انبیاء کرام کو بھی اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جناب نوح کے معجزات ہیں، ان کی کشتی پار لگی. جناب عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، کوڑیوں والوں کو درست کر دیتے تھے. تو اسی طرح بیمار آتے تھے تو وہ ان سے شفا پاتے تھے. لیکن اس سب کے باوجود ان کے معجزات ان کی زندگی میں ظاہر ہوئے پھر ختم ہو گئے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ اعجاز عطا فرمایا. یہ منفرد شان ہے ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ قرآن مجید فرقان حمید جیسا ایک ایسا معجزہ عطا فرما دیا کہ صدیاں گزر گئی ہیں، اب بھی وہ زندہ حقیقت کی صورت میں معجزہ قرآن پاک کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اور قرآن پاک وہ معجزہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت بوسیری نے قصیدہ بردہ شریف میں بھی بڑی خوبصورت بات کی. دامت لدینا ففاقت کل معجزۃ، فرمایا کہ یہ زندہ معجزہ ہے جو آج بھی ہمارے درمیان جو ہے وہ موجود ہے. ورنہ باقی انبیاء کرام کے جو معجزے تھے وہ تو آہستہ آہستہ جو ہے ختم ہو گئے. لیکن قرآن آج بھی زندہ حقیقت میں معجزہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے. یہاں اس دور میں بالخصوص پاکستان میں 5th جنریشن وار اور کئی باتیں چلتی رہتی ہیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کی جو دجالی میڈیا کہہ لیں یا یہودی لابی کہہ لیں یا وہ سب لوگ، انہوں نے ایک بات پہ فوکس کیا ہے کہ ہم نے نوجوان مسلم جو ہیں
ان کے ذہنوں میں تشکیک پیدا کرنی ہے، فتنہ تشکیک کا دور ہے، شک و شبہ پیدا کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی قوم کے لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیا جائے تو وہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر ان سے جنگ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا۔ فتنہ تشکیک آج ہر معاملے میں آپ دیکھیں شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، مقامات مقدسہ کے حوالے سے شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، قرآن پاک کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزیں جن کا ثبوت قرآن و سنت میں ملتا ہے اور واضح احکامات قرآن و سنت کے موجود ہیں، ان کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب شک کا دور ہو، جب فتنوں کا دور ہو، تو انسان ان فتنوں سے بچنا چاہے اور اپنے آپ کو شک سے بچانا چاہے تو ایک ہی چیز ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ کتاب یقین ہے، اس کے ساتھ انسان جڑ جائے، کتاب یقین کے ساتھ جڑ جائے تو پھر انسان تشکیک میں مبتلا نہیں ہوتا، فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس معاملے میں جو رہنمائی کی وہ بڑی قابل غور ہے۔ آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب یورپی تہذیب کا غلبہ تھا اور مسلمان دور غلامی میں تھے تو حضرت اقبال نے کہا کہ دور غلامی بری چیز ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے کسی وقت بھی نکل سکتا ہے۔ انسان جدوجہد کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ غلامی کی زنجیروں کو کسی وقت جو ہے وہ توڑ ڈالے۔ تو فرمایا یہ کوئی ایسی بات نہیں، اس سے بھی ایک بری بات میں تم کو بتاتا ہوں۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ کہ غلامی ایک بری لعنت ہے، لیکن غلامی سے بھی بدترین بات انسان کا بے یقینہ ہو جانا ہے۔ کہ جیسے آج لوگوں کو کیا جا رہا ہے کہ اب دعا میں اثر نہیں ہے، اب قرآن میں شفا نہیں ہے، اب کرونا جو ہے اس کا علاج کریں۔ میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، کرونا ہو یا دنیا کی کوئی چیز ہو، ساری چیزوں کا علاج قرآن پاک میں ہے۔ قرآن بحث شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے سامنے اس طرح آئیں کہ قرآن کی جو ہے وہ سرداری کو تسلیم کریں، قرآن کے احکامات کو تسلیم کریں، قرآن کو اپنے جسم کے اوپر پوری طرح نافذ ہونے کا موقع دیں، اپنے گھر میں نافذ ہونے کا موقع دیں۔ اگر حکمران ہیں تو امور سلطنت میں قرآن کا نفاذ کریں اور پھر قرآن کی برکتیں دیکھیں۔ لیکن ہم صرف ثواب کے لیے اگر پڑھنے کے لیے سمجھیں اور سمجھیں کہ پھر اس سے ہمیں باقی ساری چیزیں بھی حاصل ہو جائیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز ہے کہ بے یقینی نہیں، بے یقینہ انسان ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ یقین کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کتاب یقین ہے، کتاب شک نہیں، کتاب یقین ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، فرمایا کہ اس میں متقیوں کے لیے جو ہے وہ سامان ہدایت ہے۔ ایک جگہ پر قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، اس میں تمام نسل انسانی کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ یہاں پر خاص کیا کہ ھدی للمتقین۔ اس سوال پر بھی حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پھر جو ہے خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں قرآن ھدی للناس اس طرح ہے کہ اس میں ساری نسل انسانی کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے، لیکن ھدی للمتقین کو یہاں خاص اس لیے کیا کہ گویا یہ بتا دیا کہ قرآن میں ہدایت کا سامان تو ساری نسل انسانی کے لیے ہے، مگر اس سے ہدایت پا وہی سکیں گے جو تقوی کی دولت سے مالا مال ہوں گے، جن کے دلوں میں رب تعالیٰ کا خوف ہوگا، خشیت الہی ہوگی، تقوی ہوگا، زہد ہوگا، ورع ہوگا، قرآن کا نور ہوگا، وہی لوگ اس سے فیض یاب ہو سکیں گے اور اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ یہاں ھدی للمتقین سے تقوی کی بات آئی ہے تو رمضان المبارک ہے اور آخری عشرہ ہے، تو میں یہاں اس کو اس بات سے بھی جوڑنا چاہتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن تقوی پہ زور دیتا ہے، اسلام تقوی پہ زور دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی اہمیت واضح کی اور جگہ جگہ جو ہے وہ کہا
کہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن جگہ جگہ پہ کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی اس سے فائدہ، تقوی والے ہوتے کون ہیں، صاحب تقوی کون ہوتے ہیں؟ حضور علومت فرماتے ہیں کہ تقوی کی جو سب سے تعریف مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ پاک تجھے حاضر دیکھنا چاہے تم کبھی وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جاؤ، اور جہاں اللہ پاک تجھے نہ دیکھنا چاہے تم کبھی وہاں موجود نہ پائے جاؤ۔ یہ تقوی کی سب سے بہترین تعریف ہے، اور اگر انسان اس کو دیکھے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جہاں اللہ پاک نہیں دیکھنا چاہتا، برائی کے اڈے جہاں وہاں اللہ پاک نہیں دیکھنا چاہتا، جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں اللہ پاک نہیں دیکھنا چاہتا، تو وہاں انسان موجود نہ ہو۔ اور اللہ پاک کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے اللہ پاک ہمیں مسجد میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اس کی طرف سے بلاوا ہے اور یہ پیغام ہے کہ اب میں تجھے مسجد میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انسان کو چاہیے اپنے سارے کام چھوڑ کر انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو جائے۔ اسی طرح انسانی زندگی کا جب بھی کوئی انسان کام کرنا چاہے تو انسان اپنے آپ کو اللہ پاک کے سامنے حاضر کر دے۔ مثلا سفر کرنے بیٹھا ہے، نئی گاڑی اس کے پاس ہے، ڈیزل بھی ہے، پٹرول بھی اس میں ہے، اور اچھا ماہر ڈرائیور بھی پاس ہے، تو کہا اب گاڑی پہ بھروسہ نہیں کرنا، اسباب ہیں ٹھیک ہے استعمال کرو، لیکن پہلے تم دعائے سفر پڑھو، اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر کر دو۔ اسی طرح زندگی کے جتنے امور سر انجام دینے ہیں ان میں سب سے پہلے آپ جو ہے اپنے آپ کو اللہ پاک کے حاضر کر دو، اور پھر جو ہے تم ان اسباب کے اوپر غور و فکر کرو۔ تو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سکھائی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید آج ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے، قرآن مجید آج ہماری تقدیر بدل سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم اس کی سرداری کو قبول کر لیں اور قرآن مجید سے سچے دل سے محبت کریں۔ آج میں کسی دوست کا پیغام پڑھ رہا تھا کہ جی وہ ڈرامہ دیکھیں، فائدہ کیا ہوگا؟ جی جذبہ ایمانی بڑا بڑھتا ہے، دیکھنا چاہیے، کوئی حرج نہیں، اگر جذبہ ایمانی بڑھتا ہے تو بڑھا لیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ جب انسان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں فزادتہم ایمانا، تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو جب اللہ پاک یہ فرما رہا ہو کہ قرآن کی آیات کی تلاوت سے جذبہ ایمانی بڑھتا ہے تو پھر ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ جتنا پھر ہم توجہ ادھر دے رہے ہیں، جتنی پوسٹیں اس بات پہ ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک میں جو نزول قرآن کا مہینہ ہے اس میں ہمیں زیادہ جو ہے اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم نے قرآن پاک سے اکتساب فیض کیسے کرنا ہے، قرآن پاک کی کتنی تعلیمات پہ ہم عمل کر رہے ہیں، قرآن پاک کے کون کون سے گوشے ہیں جن سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات ہیں کیا، قرآن پاک کو ہم وقت کتنا دیتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مینارہ نور ہے، جو ضابطہ حیات ہے، ہم اس کے قریب کتنے ہیں؟ یہ چیزیں اس دور میں ضروری ہیں۔ انجمن طلبہ اسلام کی جس بھی سطح کا کوئی ٹیسٹ ہو، ہمدرد سے آگے کارکن کا ہو، امین کا ہو یا رکن کا ہو، سب میں قرآن مجید فرقان حمید کو فوقیت اور اہمیت حاصل ہے، اور اس کے بعد سنت اور سیرت مبارکہ ہے۔ لیکن میں یہاں یہ ضرور آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان جو ہیں، کوئی قرآن پڑھے نہ پڑھے ان کو پڑھنا ضروری ہے، سیرت طیبہ کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید پر کما حقو عمل تب ہو سکتا ہے جب صاحب قرآن سے بھی نسبت ہو۔ یہی خاصہ ہے انجمن طلبہ اسلام کا کہ اس نے اسلام اور قرآن کی وہ تعبیر، وہ تشریح اور وہ تفسیر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ جس کا تعلق صاحب قرآن سے ہے، اور یہ منصب جو ہے کسی اور نے نہیں، اللہ پاک نے خود اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آپ شارع بھی ہیں اور شاہر بھی ہیں۔ کچھ لوگ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف شاہر بیان کرتے ہیں، جیسے باقی مفسر قرآن کی تفسیریں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بھی ہیں اور شاہر بھی ہیں، دونوں یہ خصوصیات حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہیں جو قرآن کا فہم آگے بیان کرنے والے ہیں، آپ ہی ہیں جو قرآن کی آیات بھی تلاوت کرتے ہیں، ان سے تزکیہ بھی فرماتے ہیں، ان سے تصفیہ باطن بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ ایک دفعہ پھر قرآن کے دامن میں پہنا لیں اور صاحب قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں، یہ وہ گہوارہ تربیت ہے کہ جس نے ہمیں صحیح معنوں میں اسلام اور پاکستان کی محبت کا جو ہے وہ درس دیا۔ ہم نے تو جہاں تعلیم پائی
दारूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ में, तो वहाँ हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी हस्ती अंजमन तलबा इस्लाम से प्यार और मोहब्बत का दर्स देती थी। ये हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा हवाला है और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मुफस्सिर कुरान, अजीम सीरत निगार, अबकरी ज़मा, नाबग़ असर, यादगार असलाफ, पैकर इखलास व मोहब्बत, गौसे ज़मा हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि मैं देखता हूँ कि हर तरफ घटाटोप अंधेरा छाया है और ऐसे में अगर कोई उम्मीद की किरण है तो अंजमन तलबा इस्लाम के नौजवान हैं। और यही वजह है कि अंजमन के रुकन टेस्ट में जो बुक्स हैं उनमें ज़ियाउल कुरान भी मुजव्ज़ा कुतब में शामिल है, ज़ियाउल नबी भी शामिल है। तो मैं यहाँ ये बात फिर अर्ज़ करूँगा कि आओ कुरान पाक से अपने ताल्लुक़ को जोड़ें, अपने रूठे हुए रब को मनाएं और वो रिश्ता जो कुरान से हमारा टूट चुका उसको मजबूत करें। इसी में निजात है, इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी है, इसी में शिफा है, इसी में नूर है, इसी में रहमत है, इसी में बरकत है और कुरान पाक ने ही हमें फैज़याब करना है। अंजमन तलबा इस्लाम के नौजवान इस रमज़ानुल मुबारक में मैं तो मरकज़ी ज़िम्मेदारान की खिदमत में भी 10 बस्ता अर्ज़ करूँगा कि आप अब क़यादत उनके हाथ में है। अब हम तो पहले भी कारकुन थे, अब भी कारकुन हैं और अपने कायदीन के लिए दुआगू रहते हैं। हम तो कई मरतबा जो है मुसल्लों पे बैठते हैं तो भी दुआ करते हैं अंजमन तलबा इस्लाम के लिए और कायदीन के लिए और इसकी क़यादत के लिए, क्योंकि ये कोई मामूली तंजीम नहीं है, ये कोई आम जो है वो गली महल्ले की तंजीम नहीं है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर अगर किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी ऐद होती है तो मैं समझता हूँ अंजमन तलबा इस्लाम के नौजवान हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी ऐद होती है कि ये मुमलिकत खुदादात जिसका हसूल जो है वो 27 रमज़ानुल मुबारक की रात, जुमा और जुम्मे रात की दरमियानी शब जो हमें नसीब हुआ, कुरान मजीद फुरकान हमीद के नज़ूल की रात जो है अल्लाह पाक ने हमें ये मुल्क अता फरमाया जिसको हम औलिया का फैज़ान कहते हैं, जिसके लिए हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, औलिया अल्लाह ने कुर्बानियाँ दी, कैद आज़म मोहम्मद अली जना का साथ दिया। तो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी अब हमारे ऊपर ऐद होती है कि हम सब मिलकर इस मुल्क के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात का नफाज करें और उस नफाज को खूबसूरती के साथ जो हम नाम देते हैं, जो बड़ा जामे नाम है, वो निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम है कि निज़ाम मुस्तफ़ा ही कुरानी तालीमात के खूबसूरत मजमूए का नाम है और ये बड़ी खूबसूरत इस्तिलाह है और बड़ी जामे है। तो अब बदकिस्मती से ये माज हमारे नारों में रह गई है। इसके लिए हमें कोशिश करना होगी, मेहनत करनी होगी, जिद्दोजहद करनी होगी। बंदा मोमिन, कुरान का ये फ़लसफ़ा है, कुरान का ये पैगाम है कि बंदा मोमिन फजूल और ला यानी बातों में वक़्त ज़ाया नहीं करता। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कहु माला यानी है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन के इस्लाम की खूबसूरती ये है, इस्लाम का हुस्न ये है कि वो ला यानी और फजूल चीज़ों को तर्क कर दे। बेमकसद जिंदगी कोई जिंदगी है, उससे तो मर जाना ही बेहतर है। बंदा मोमिन की जिंदगी तो हमा वक़्त जो है वो तहरुक वाली जिंदगी है। जमूद तोड़ने का नाम जो है वो बंदा मोमिन की जिंदगी है, काम करने का नाम बंदा मोमिन की जिंदगी है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, आप देखें, दायरा इस्लामी सल्तनत को कितनी वुसअत दी, लेकिन आपका फ़लसफ़ा भी एक था ना जिसकी वजह से ये हुआ। आप फरमाया करते थे, मैं कभी तुम्हें इस हाल में ना देखूं कि फारिगन सबालन ला फी अमल दुनिया वला फी अमल आखिरा, मैं कभी भी तुम्हें इस हाल में ना देखूं कि ना तुम दुनिया का कोई काम कर रहे हो और ना आखिरत का। इसलिए बंदा मोमिन की जिम्मे दो ही ड्यूटियां हैं, या तो अपनी दुनिया सवारे या अपनी आखिरत को सवारे। लेकिन आज हम देखते हैं कि नौजवान गफलत में हैं, ना वो अपनी दुनिया के लिए कुछ कर रहे हैं और ना अपनी आखिरत के लिए। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अब एक मिनट हमारी ज़िंदगी में ज़ाया करने के लिए नहीं है। जिस कौम के नौजवान को इतने चैलेंजेस दरपेश हों कि जिसको कोरोना जैसा वायरस बायो वार की सूरत में मिल जाए, मसाजिद जब बंद कर दी जाएं, मदारस बंद कर दिए जाएं, खानकाएं बंद कर दिए जाएं, तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएं, मुझे जितना अफसोस अपने मदरसे के बंद होने पे है, उससे कहीं ज़्यादा अफसोस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के बंद होने पे भी है। क्योंकि ये तालीम, शऊर और आगे के सिलसिले हमारे नौजवानों के लिए अगर बंद हो जाए तो पीछे बचता क्या है। अगरचे इसमें हिफाजती और एहतियाती तदाबीर के कई पहलू और वो चीज़ें हैं, लेकिन हम अब इतने अपने आप को क्यों नहीं कर रहे
کہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی، کرونا وائرس کے ہوتے ہوئے یا کرونا وار کہہ لیں، اس کے ہوتے ہوئے بھی اب ہم نے ضرور تیاری کرنی ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا، اپنے معمولات کیسے چلانے ہیں۔ یہ جو آج کا پروگرام ہو رہا ہے، یہ لائیو سیشن ہو رہا ہے، میں نے اور بھی آج سے قبل انجمن کے مرکزی افیشیل پیج پہ بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی مرکزی قائدین یا ہمارے جو سابقین اور رفقا ہیں ان کی گفتگو کو بھی تھوڑا بہت جو وقت مجھے ملا میں نے سنا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی ضرورت تھی، اور انجمن طلبہ اسلام وقت کے تقاضوں کو پوری کرنے والی تنظیم کا نام ہے کہ یہ اپنے کارکنوں کو چھوڑ نہیں دیتی۔ کرونا آ گیا تو آپ گھروں میں بیٹھ جائیں اور کچھ بھی نہ کریں، نہیں، فکری اور نظریاتی تربیت اب جدید ذرائع سے ہو سکتی ہے۔ اتنے ذرائع ہیں، سوشل میڈیا اب ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، تو اس کے ذریعے اس سیشن کو جاری رکھنا اور اپنی فکری، تنظیمی، تبلیغی اور اصلاحی سلسلوں کو جاری رکھنے پہ میں ایک مرتبہ پھر انجمن طلبہ اسلام کے تمام قائدین کو ہدیہ تحسین پیش کرتا ہوں اور تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور مجھ جیسے کم علم اور کم فہم کی جو ہے وہ گفتگو سنی اور اس سے اپنی سمع خراشی کی۔ تو اگر کوئی فائدہ پہنچا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ قرآن پاک کی برکت ہوگی، اور اگر نہیں پہنچا تو اس میں یقیناً کوئی میرے بیان کرنے میں کمزوری ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم اس گہوارہ تربیت کو، اس مادر فکری کو دن دگنی رات چگنی برکت و ترقیاں عطا فرمائے۔ انجمن طلبہ اسلام بالخصوص جنوبی پنجاب کے جو عہدیداران اور ذمہ داران ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسے ناچیز کو بھی یہ موقع فراہم کیا کہ میں بھی کوئی اپنے دل کی بات جو ہے اپنے دوستوں سے کر سکوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔